بہو کو چاہیے کہ گھر کے افراد کے آپسی جھگڑے میں فریق نہ بنے، ایک کا راز دوسرے کو بتا کر ہمدرد بننے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ لیکن اگر سسرال کے چولہے اور تبے پر اس کا کھانا تیار ہو سکتا ہے تو بہو کو بھی اپنے جہیز کے کپ میں چائے پیش کرنے میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، جس سے آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے، بارہا دنیا میں یہ آفت آتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ بہو کو چاہیے کہ گھر کے افراد کے آپسی جھگڑے میں فریق نہ بنے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو حکمت عملی سے غیر جانبدار رہ کر صلح کرنے کی کوشش کرے کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صلح کروانے سے جہاں بارگاہ الہی سے ثواب کی دولت ملے گی، وہیں اہل خانہ کی جانب سے عزت افزائی بھی نصیب ہوگی۔ ایک کا راز دوسرے کو بتا کر ہمدرد بننے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ مثلا ساس کی کوئی بات پتہ چلی تو سسر کو بتا کر ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یا ایک نند کا راز دوسری کو بتا کر اچھی بننا اپنا ہی مستقبل خراب کرنا ہے کہ پول بالآخر کھل ہی جاتی ہے۔ جہیز اگرچہ بہو کی ملکیت ہوتا ہے، لیکن اگر سسرال کے چولہے اور تبے پر اس کا کھانا تیار ہو سکتا ہے تو بہو کو بھی اپنے جہیز کے کپ میں چائے پیش کرنے میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ سسرال کی ہر چیز کو استعمال کرتے رہنا اور اپنے سامان کو ہوا نہ لگنے دینا بھی بعض اوقات گھریلو جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے۔ گھر کا سکون برباد کرنے میں سب سے زیادہ بڑا کردار گھر کی باتیں باہر کرنے، سسرال والوں کی غیبت اور چغلی کرنے اور ان کی شکایات میکے میں کرنے کا ہے۔ اس طرح غیبتوں، چغلیوں، تہمتوں اور دل آزاریوں وغیرہ طرح طرح کے گناہوں کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے، جس سے آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے، بارہا دنیا میں یہ آفت آتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا بہو پر لازم ہے کہ غیبت، چغلی اور الزام تراشی جیسی مہلک بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاتی رہے۔ ساس کسی وجہ سے پریشان ہو تو اس کی دلجوئی کرے کہ اس سے باہمی تعلقات خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت نازل فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ بہو کو چاہیے کہ گھر کے افراد سے حسب مرتبہ تعظیم سے بات کرے کہ یہ اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرے گا۔ تو تکار سے بات کرنا اور کسی کے سخت یا نامناسب لہجے کے جواب میں اینٹ کے جواب میں پتھر مارنے کا مصداق بننا قطعاً درست نہیں۔ نرمی اور برداشت کس طرح گھریلو ماحول میں مٹھاس بھرتی ہے، اس کا اندازہ اس حکایت سے لگائیے۔ فاطمہ کی اپنی ساس کے ساتھ اکثر نوک جھوک لگی رہتی تھی۔ ساس کسی نہ کسی بات پر اعتراض کر دیتی اور فاطمہ جواب دینے لگتی، یوں تو تکار کا سلسلہ دراز ہو جاتا۔ ایک دن فاطمہ نے اپنے بھانجے سہیل کو محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے بھیجا کہ میری ساس ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہیں، کوئی اچھا سا تعویذ دے دیں تاکہ وہ خاموش ہو جائیں۔ امام صاحب عالم دین اور سمجھدار بزرگ شخصیت تھے، سارا معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے سہیل کو ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا کہ جاؤ اور اپنی خالہ سے کہنا کہ یہ تعویذ سنبھال کر رکھیں، اور جب بھی ان کی ساس سے لڑائی ہو، جھگڑا ہو تو اسے اپنی داڑھ کے نیچے خوب زور سے دبائیں۔ فاطمہ نے ایسا ہی کیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے ہوں گے کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا اور ساس بہو میں محبت بڑھنے لگی۔ فاطمہ نے امام صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سہیل کو ان کے پاس بھیجا تو امام صاحب نے کہا کہ بیٹا، مسئلہ تعویذ کا نہیں تھا بلکہ اس کی زبان کا تھا۔ جب اس کی زبان مقابلہ کرتی تھی تو لڑائی بڑھتی تھی، اور جب اس نے خاموشی اختیار کر لی تو گھر امن کا گہوارہ بن گیا۔